بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، ملک میں سیاسی پارہ اپنی عروج پر ہے۔ جوں مارچ کے مہینے کے دن گزرتے جا رہے ہیں تو ملک میں ایک کشیدگی کی فضا بنتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے 27 مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں ایک بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے 25 مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ جو حالات ان میں جو کشیدگی یا جو ایک ٹینشن کی فضا نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اسپیکر کی طرف سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ تو جو جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، وہ چونکہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پر مطلب میدان میں موجود ہیں۔ تو ہم نے آج کے پروگرام میں یعنی جو جمعیت کا موقف ہے وہ معلوم کرنے کے لیے مولانا عطاء الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب، پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایوان بالا کے رکن ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ایوان بالا کے رکن رہ چکے ہیں، یہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، قومی اسمبلی وفاقی کابینہ کے بھی یہ رکن رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ایک معروف سیاسی خاندان سے ہیں، جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے صدر بھی ہیں، اور اس سب کے علاوہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو مولانا صاحب، جو میں نے ایک ابتدا میں کہا بھی کہ ملک میں جو ہے ایک کشیدگی کی فضا جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگزی صاحب، ایک تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا اور سب تمام دیکھنے والوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس ملک کو بنایا ہے تو اس کی خدمت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے یہاں کی عوام جو ہے صبح و شام لگی رہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم گزشتہ 74-75 سالوں میں جس نام پر ملک بنایا گیا تھا اسلام، وہ ابھی تک اس میں ہمیں نظر نہیں آیا جی۔ تو وقتاً فوقتاً حالات گزرتے جا رہے ہیں اور اس میں ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ یہاں اس کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں صحیح معنوں میں حکومت کسی کو کرنے نہیں دی گئی ہے، جو عوام کے نمائندے ہوں، جو لوگوں کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہوں، ہمیشہ جو ہے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، کبھی امریکہ سے امپورٹ کر کے لایا جاتا ہے، کبھی تو اس سے پھر حالات بگڑتے ہیں۔ محترم عمران خان صاحب جب پہلی مرتبہ یہاں سیاست میں آئے تھے تو شاید ان کا لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں حکیم سعید صاحب نے اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے، مولانا صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے لوگوں کا نہیں بلکہ یہ مغربی ایجنڈا لے کر آیا ہے اور اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ پھر گزشتہ 2018 کے الیکشن میں ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اس کو قومی اسمبلی میں اتنی سیٹیں دی گئیں کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، اور جس کے نتیجے میں ان کو حکومت ملی۔ جس طرح کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو بلند باند دعوے کیے تھے اور کہا تھا کہ میرے پاس 200 آدمیوں کی ٹیم ہے اور میں ملک کو معاشی طور پر عروج پر لے جاؤں گا اور یہاں پتہ نہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر بنا دوں گا اور قوم کی خدمت کروں گا، لیکن گزشتہ 3.5-4 سالوں میں
کسی ایک منصوبے پر بھی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، اور مسلسل اسی طرح جس طرح کنٹینر پر وہ مخالفین کو للکارتے رہے، آج بھی ان کا لب و لہجہ وہی ہے۔ اور گزشتہ دنوں میں جب سے اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد لے کر آئی ہیں جی، تو اس کے بعد سے اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ بہت ہی وہ لچے لفنگر گلی کوچوں والی باتیں وہ اس کی زبان بن گئی ہے، اور اب وہ اپنوں کو بھی للکارتا ہے، دوسروں کو بھی للکارتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کہ ساڑھے تین چار سالوں میں اس نے نہ اپنوں کو چھوڑا ہے، نہ پرایوں کو چھوڑا ہے، نہ اپنوں کی پرواہ کی ہے، نہ کسی اور کی۔ آج اس کے اتحادی اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کے اپنے پارٹی کے لوگ مصر ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اب اس ایوان سے نکالا جائے۔ اچھا، تو لہٰذا اس کے لیے جب اپوزیشن کی جماعتیں متحرک ہوئیں اور عدم اعتماد لے کر آئی ہیں، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے، اور ہمارے بہت سارے اپنے ساتھی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، تو اب وہ غصہ اتارنا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پر غصہ اتارے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے ایک سیاسی فضا میں ہلچل بھی ہے اور ایک بھونچال سا بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، چلیں ہم یہ وہ جس طرح کی بھی ہے آپ ان پر دباؤ ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ جو اس نے تو جو ڈی چوک میں اعلان کیا ہے، تو چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ اس نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے پھر مطلب وہ اگر ایک مطلب عمران خان صاحب کسی بات پہ سوچ نہیں رہے تو اپوزیشن کو تھوڑا سا مطلب عقل سے کام لینا چاہیے۔ اگر ان کا بھی جلسہ ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے کارکنوں کو لے جاتے ہیں تو یہ اسلام آباد کا کیا منظر ہو جائے گا؟ میرے خیال میں آپ یا تو میڈیا کو واچ نہیں کرتے، اور لیکن بہرکیف آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ نے بہت پہلے 23 مارچ کے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت ابھی نہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی کاوشیں شروع ہوئی تھی، نہ کوئی وہ بنا تھا تحریک عدم اعتماد۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سے پہلے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب نے ایک لانگ مارچ کا 23 مارچ کے دن اعلان کیا تھا، اور اس پر شیخ رشید صاحب نے بڑا واویلا بھی کیا تھا، اس وقت بھی کیا تھا۔ تو 23 مارچ کے حوالے سے ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم نے بہت پہلے اعلان کیا تھا۔ اب اگر ان کو شوق ہے کہ 23 مارچ کو یا 25 مارچ کو ایک سڑکوں پر جہاں اندر ایک فضا بنی ہوئی ہے ایوان کے اندر، وہ سڑکوں پر بھی ہو تو ست بسم اللہ، ہم تو اپوزیشن والے ہیں اور اپوزیشن والوں کا کام ہی جلسے جلوس کرنا ہے۔ تو یہ جو 2 دن پہلے مولانا صاحب کا ایک سلیمی صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا، اس کے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ اب ہم مطلب ہماری اب کوشش ہم کریں گے کہ یہ رمضان کے بعد ہو، کیونکہ ابھی تو اگر ہم 25 یا 23 کو کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا چند دنوں کے بعد رمضان شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پھر اچانک سے کیسے فیصلہ ہوا کل؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو ہم نے بہت پہلے اعلان کیا تھا، لیکن جب یہ بدماشی پر اتر آئے اور اپنی سیاست یا اپنا بچاؤ کے لیے کہنے لگے کہ ہم 10 لاکھ لوگ لائیں گے اور یہاں ڈی چوک میں ان کو جمع کریں گے، اس پر آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ 10 لاکھ چھوڑیں، آپ 172 پورے کر لیں تو بھی بہت ہوگا۔ تو اب جب 172 پورے نہیں ہو رہے تو وہ اب سڑکوں پر پھر وہی سیاست، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ وہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے۔ تو جب کنٹینر سے نہیں اترا ایک شخص اور وہ اسی سیاست کو زیادہ پریولیج دیتا ہے، تو پھر اس میں اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تو ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، حکومت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ تو آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ حکومت نے کوئی مظاہرہ کیا ہو اور پھر اس طرح کا مظاہرہ کیا ہو؟ یہ تو اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن کرتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ جو جمعیت علماء اسلام یا پی ڈی ایم کی قیادت نے اعلان کیا ہے، قوم اس سے زیادہ تنگ ہے اور وہ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں جب ایک
واقعہ ہوا تو اس پر مولانا صاحب نے اپنے کارکنوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو دعوت دی کہ نکلو. رات کا پہر تھا لیکن لوگ نکلے اور انہوں نے پورے پاکستان کو جام کر دیا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا، ان کو اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے. اب جب کارکن کو اتنے دن مل گئے تو پھر کارکن اس سے کہیں زیادہ نکلے گا. جی اچھا، اگر یہ عمران خان صاحب بھی جلسہ کرتے ہیں ڈی چوک میں، اس سے پہلے آپ لوگ آ جاتے ہیں، آپ شرح دستور کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اگر تصادم ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال بنے، لیکن اگر آپ لوگ بھی ادھر ہوں اور ان کی بھی ہو، ظاہر ہے کہ پہلے سے جذبات جو ہے وہ مشتعل ہے، دونوں طرف سے بیان بازیاں بھی ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر آپ کو نظر نہیں آتا کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو جائے، مطلب ایسے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے؟ ایسا ہے کہ ایک تو 10 لاکھ لوگ لانا ممکن نہیں ہے ان کے لیے. 1 لاکھ تو لے آئیں گے نا؟ میرے خیال میں 1 لاکھ بھی ممکن نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اگر آپ نے ان کا وہ وقت جب وہ ڈی چوک میں وہ کر رہے تھے، آپ ٹی وی والے اینکرز حضرات ان کو بڑا بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے اور اس کے کنٹینر کو، اس کے لوگوں کو ایسے اینگل سے کیمروں سے دکھاتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں لاکھوں کا مجمع ہے. لیکن جوں وہ دن بڑھتے گئے اور پھر وہ ایک ایسا شو تھا کہ اس کے یہ خود بھی آخر میں 124 دنوں میں خود بھی تنگ ہو گئے کیونکہ لوگ نہیں ہوتے تھے. اب بھی اگر یہ تو 10 لاکھ کی بات کرتے ہیں، 10,000 لوگ بھی لے آئیں تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہوگی. جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو لانے کی پوزیشن میں اس وقت ہے. تو یہ تو آپ وہ بھی دعوے کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دعوے کر رہے ہیں، یہ تو پھر میدان پہ پتہ لگے گا نا. ہم نے تو دعوے نہیں کیے، ہم نے تو ابھی گزشتہ دنوں یہ ثابت کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے کارکن نکلا ہے تو دن کے اجالے میں کیوں نہیں نکلے گا، اور انشاءاللہ بہت زیادہ آئے گا. تو آپ لوگوں کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اگر تصادم ہوتا ہے تو اس سے جو جمہوری نظام ہے وہ لپیٹ سکتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ ڈیریل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ بنیادی طور ہم تو جمہوری نظام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. یہ خان صاحب کا جو نظام ہے یہ تو جمہوری نہیں ہے، یہ تو ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت، بین الاقوامی لوگوں کے تحت اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. خود خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بعض دفعہ واقعات کا ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ خود انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتے میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا آپ وزیر اعظم ہیں. یعنی ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو وہ کیا ملک کو چلائے گا؟ کیا وہ جس شخص سے ایک گھر نہیں چلتا وہ پورے ملک کو چلانے کے لیے بٹھا دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں نہ اس کے بس کی بات ہے، نہ اس کا روگ ہے کہ وہ یہ چلا سکے. بہتر یہی ہوگا کہ یہ دن آنے سے پہلے وہ استعفیٰ دے دیں تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، ملک اور قوم کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اچھا، یہ جو چودھری سجاد صاحب نے کل جو ہے ایک تجویز پیش کی ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی اپنے جلسوں کا جو ہے نا وہ اعلان واپس لینا چاہیے مارچ کا، اور عمران خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے. تو اگر عمران خان صاحب اپنے جلسہ جو ہے نا واپس یا اس کو منسوخ کرتا ہے تو پھر پی ڈی ایم بھی اپنا جو ہے نا وہ مارچ منسوخ کرے گا؟ خیر یہ تو فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی کہ منسوخ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن میرے خیال میں اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو جلسہ کسی بھی صورت میں منسوخ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یعنی یہ ہر صورت پہ ہونا چاہیے. جی. اچھا، تو بس یہ ایک بڑا جو ہے نا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو کل پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. مختلف جو تجزیے ہے، جو سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، وہ اس پہ بڑا جو ہے نا وہ ایک مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ جو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اچھا. نہیں میں یہ قوت ہے نہ طاقت ہے. ویسے یہ جو لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جمعیت العلماء اسلام نے یہ جو پی ڈی ایم نے کل اعلان کیا ہے تو یہ بھی کسی اسٹریٹجی کے تحت کیا ہے. یعنی عمران خان صاحب کو جو ہے نا جیسے ایک منع کرنے کے لیے، تو یہ اپنے طور پہ مطلب آپ لوگوں کے جو اعلانات ہے اس میں تھوڑا سا ابہام ہمیں نظر آتا ہے. پہلے جو ہے نا اس کا کہا گیا کہ رمضان کے بعد ہوگا، پھر 23 مارچ کا کہا گیا، اب کل جو ہے نا 25 مارچ کا کہا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید
مطلب کسی سے مشورہ کر کے جو ہے نا یہ جو اعلان کیا گیا ہے حالیہ؟ لازمی بات ہے، مشورے کے بغیر تو کوئی نہیں چلتا، اور کل پی ڈی ایم کا اجلاس بھی تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کا، اور اس میں یہ فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ فیصلے مشترکہ اجلاسات میں ہوتے ہیں، انہی میں طے کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب نے جو 23 مارچ کا بہت پہلے اعلان کیا تھا، چونکہ 23 مارچ کو ایک بین الاقوامی کانفرنس بلائی گئی ہے اسلام آباد میں، اور اس کی وجہ سے وہاں پر مولانا صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو باہر کے مہمان آئیں گے ان کا اکرام جو ہے وہ پورے پاکستانیوں پر فرض ہے، اور ان کا عزت احترام یہ ہم سب پر فرض ہے۔ گو کہ جب ان کا ڈی چوک میں وہ تھا اور چائنا کے صدر آ رہے تھے، وزیر اعظم آ رہے تھے، اور وہ ملک کے لیے ایک ترقیاتی وہ لے کر آ رہے تھے، انہوں نے اس وقت وہ نہیں کیا تھا، اور وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ لیکن پی ڈی ایم کی قیادت اور پی ڈی ایم کے لوگ یا اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے روایات کو بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستانی روایات، پشتون روایات، تمام ملک کے ہماری ایک رویہ ہے کہ ہم مہمانوں کی قدر عزت کرتے ہیں۔ اس لیے 23 تاریخ کو مختلف، چونکہ کراچی سے، کوئٹہ سے، مختلف بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے کارکن نکلے گا، اور یہاں تک پہنچتے ویسے بھی اس کو 2-3 دن لگیں گے، تو اس لیے مولانا صاحب نے بھی 23 تاریخ کی بجائے کہا یہ ہے کہ 23 تاریخ کو لوگ نکلیں اور 25 تاریخ کو پھر اسلام آباد میں داخل ہوں۔ ٹھیک ہے، سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ اور ایشوز پہ ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا صاحب، یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جلسوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرتے ہیں، تو یہ جلسے وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہی تو لوگ سوچ رہے ہیں۔ پھر ایسا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں، خاص کر کے پی کے میں جہاں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، سوات میں غالباً کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں یا پرسوں جلسہ کرنے جا رہے ہیں چکدارہ میں، اور ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے ان کو منع بھی کیا ہے کہ آپ نے جلسے نہیں کرنے ان علاقوں میں جہاں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں۔ جی، لیکن یہ بضد ہے، اب جب ایک شخص پاکستان کے قانون کو خود توڑتا ہے اور ایک شخص پاکستان کے قانون کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ قوم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میری بات ہر کوئی مانے گا اور پھر کسی قسم کی لا قانونیت نہیں ہوگی۔ جب وزیر اعظم صاحب خود ایک قانون کو نہیں مانیں گے اور بلدیاتی الیکشن کے علاقوں میں جا کر جلسے کریں گے اور پھر وہاں اس میں اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، تو پھر اپوزیشن تو ویسے بھی اس کے ہاتھ کھلے ہیں، تو وہ تو پھر وہ اپنی مرضی سے وہ کریں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرے اور حکومت کو منع کرے کہ وہ ان علاقوں میں، خاص کر جہاں انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں کے پروگرام سارے کینسل کیے جائیں۔ ویسے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، وہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس کا ہدف پاکستان کی تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر قادیانیوں کے متعلق آئین میں جو قانون سازی کی گئی تھی، سب سے پہلے ان کا ہدف یہی تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں ختم نبوت کے نام سے 15 ملین مارچ کیے اور پھر آزادی مارچ کیا، تو اس سے تو وہ لوگ آئین میں وہ تبدیلی نہیں لا سکے۔ اب لیکن مولانا صاحب، جو نواز شریف کے دور میں جو حلف میں تبدیلی کی گئی تھی، جی تو اس میں تو آپ لوگ جو ہے نا اس کمیٹی کا حصہ تو جمعیت علماء اسلام بھی تھا۔ جی ہاں، لیکن وہ ایک ایسی غلطی تھی کہ اس کو واپس بھی کر دیا گیا تھا، اور شاید اس وقت کچھ بیوروکریٹس تھے جنہوں نے اس کو ڈال دیا تھا، لیکن بہرکیف جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کا ہدف ایک ہی ہے کہ ملک کو جو ہے اسلامی نظام کے تحت، آئین کے تحت
چلایا جائے اور اسی کو فالو کیا جائے۔ تو یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ مذہبی جماعت ہے یا یہ سیاسی جماعت ہے؟ کیا آپ سیاست کو مذہب سے علیحدہ سمجھتے ہیں؟ ہم تو سیاست کو بھی مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ مولویوں کو ہی سیاست کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ مولوی کو تو ہر مولوی کو سیاست میں آنا چاہیے۔ مولانا صاحب پھر یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ پھر مولویوں سے تو یہ پوچھا بھی جائے گا نا کہ اس نے کیا ہے۔ یہاں پہ پھر تو بہت سارے سوالات ہیں نا، اگر وہ مطلب سیاست کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، تو پھر ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا نا کہ وہ اسلام کے لیے اس نے کیا پریکٹیکل کام کیا ہے۔ لیکن میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، ورنہ پھر تو بہت سارے میرا مقصد یہ تھا۔ آپ تو نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علماء کو حکومت تو دیں نا۔ جب آپ علماء کو حکومت دیں گے، اختیارات دیں گے اور ملک کو آئین کی طرف لے جائیں گے، تو میرے خیال میں پھر لوگوں کو یہ گلہ نہیں رہے گا۔ اب تو صرف سامنے نام جو ہے یا مدینے کا ہے یا اسلام کا ہے اور پیچھے جو ہے مغرب کا ایجنڈا ہے، تو کیا ہوگا؟ اور جب آگے بھی سامنے نام اسلام کا ہوگا اور پیچھے علماء ہوں گے، تو صحیح معنوں میں علماء ہی اس ملک کو اسلام کا نظام دے پائیں گے نا۔ تو آپ لوگ جب اگر آپ لوگوں کو مرکز میں حکومت ملتی ہے تو یہ جو جمہوری نظام ہے اس کو آپ لوگ پھر پلٹیں گے، اس کو اسلامی نظام میں، شریعت میں آپ تشریح کریں نا کہ جمہوریت اسلام سے جدا ہے نہ۔ تو آپ بہت مجھے سارے جو لوگ تو نہیں مانتے ہیں، یہ طاغوتی نظام، اس کو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نظام کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، تو یہ کیا آپ جمہوریت، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ آپ کی جماعت جو ہے نا وہ اسلامی شریعت پہ بلیو کرتی ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کر جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور ہر ایک کا طریقہ جدا تھا۔ کس طرح ہوا وہ ایک بڑی لمبی بحث بن جائے گی، لیکن بہرکیف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں ہی جمہوریت ہے۔ اچھا، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، اور اسلامی نظام جمہوریت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو مغربی جمہوریت ہے، یہ جو پاکستان میں رائج ہے، یہ آپ کو منظور ہے، یعنی آپ ایکسیپٹیبل ہے آپ کے لیے؟ یہ منظور ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مذہبی اور جمہوری لوگ کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں، حقیقت یہ ہے کہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں جمہوریت کے، اس قوم کو ابھی تک جمہوریت نہ دکھائی گئی ہے، نہ اس کے مطابق حکومتیں کی گئی ہیں۔ اس ملک میں تو یا ڈکٹیٹرشپ کا قانون رہا ہے، یا پھر بالواسطہ یا بلا واسطہ کنٹرولڈ حکومتیں ہوتی ہیں، جس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو مرکز میں کبھی حکومت نہیں ملی، لیکن 2002 میں یہاں پہ MMA کی حکومت آئی، بالکل جو ہے نا وہ ویلمنٹ میجورٹی تھی، 2/3 میجورٹی اسمبلی کے اندر۔ اس دوران تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک حزبہ بل جو ہے وہ منظور نہیں کرا سکیں، اور اس سے تو بہتر ہے کہ جو ایک مذہبی جماعت نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے، وہ کم از کم انہوں نے علماء کرام کے لیے جو ان کے لیے اعزازیہ مقرر کیے ہیں، مساجد کی سولرائزیشن کر رہے ہیں، رحمۃ اللہ امین اتھارٹی قائم کی ہے۔ تو اگر کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کچھ تو ہے نا، یہ تو ابھی ابتدا ہے، ہو سکتا ہے آگے جو ہے نا یہ میچور بھی ہو جائیں۔ تو آپ لوگ تو اپنے دور میں یہاں پہ آپ کو مکمل طور پر یعنی وہ یہاں حکومت ملی تھی، تو وہ ہمارے سامنے ہے، اس وقت بھی میں صحافت کرتا تھا، تو ہمیں تو مطلب ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ دیکھیے، اس وقت بھی حسبہ بل منظور ہو گیا تھا، لیکن اس کا جو حشر مرکز نے کیا اور اس کو جو گھسیٹا سپریم کورٹ میں، اور اس میں تو اس کا معنی یہ تھا کہ آپ کے پاس صوبائی حکومت تو تھی، لیکن مرکز جو ہے وہ واچ بھی کرتا تھا، نگرانی بھی کرتا تھا کہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے کہ جس سے لوگوں کو حقیقی معنوں میں اسلام کا پتہ چل سکے۔ اور اب تک بین الاقوامی قوتیں بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر مذہب جو ہے وہ پنپنے پائے یا مذہبی حکومت بنے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی قومی اتحاد میں بھی جمعیت علماء اسلام کو ہی تمام سیاسی پارٹیوں کو قیادت کا موقع ملا تھا، اور اس کے بعد
اب بھی اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، لیکن اس پورے عرصے میں آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کو مرکز میں حکومت دی گئی ہو یا حکومت میں لایا گیا ہو۔ تو بہرکیف جب تک حکومت نہیں بنی علماء کی اور کوئی ایسا وہ نظام نہیں دیا گیا ہے تو پھر علماء سے گلہ نہیں بنتا آپ لوگوں کا۔ علماء سے گلہ تب بنے گا کہ آپ ان کو حکومت دیں اور پھر وہ حکومت چلائیں۔ اگر انہوں نے ڈیلیور نہ کیا، قوم کو صحیح معنوں میں جمہوریت اور اسلام سے روشناس نہ کرایا، پھر آپ کا گلہ بنتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو مرکز میں حکومت نہیں دی گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن جب آپ جیتیں گے تو تب ملے گا، یا جیسے اس کے بغیر بھی ہوتا ہے؟ جو الیکشن ایسے ہوتا ہے جو 2018 میں ہوا نا جی۔ اچھا، تو ابھی آپ اسی طرح آپ بھی مانگ رہے ہیں نا؟ نہیں، ہم اس طرح نہیں مانگ رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ عوام میں جائیں، الیکشن کرائیں صحیح معنوں میں۔ آپ دیکھیں کہ عوام جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ تو پنجاب میں آپ خون بہانے کے لیے مولانا صاحب پنجاب سے کبھی آپ لوگ جیتے ہیں؟ بالکل جیتے ہیں، کیوں نہیں جیتے؟ اچھا، بالکل جیتے ہیں، اب بھی۔ 2018 میں کتنی سیٹیں تھی آپ لوگوں کی پنجاب سے؟ 2018 کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول الیکشن تھا، ہم نہیں مانتے اس کو، غلط الیکشن ہوا ہے، عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو ابھی بلدیاتی الیکشن میں ذرا ہاتھ اٹھایا ہے تو دیکھیں کیسا رزلٹ دیا ہے کہ نہیں دیا، نہیں تو قوم نے ساتھ دیا یا نہیں دیا۔ 2013 اور 18 میں بھی آپ لوگوں کی بڑی جو ہے نا میجارٹی تھی۔ جی ہاں، 2018 میں یہاں پر چونکہ جمعیت علماء اسلام کا ورکر وہ مضبوط ہے، اور وہاں پر شاید گراس روٹ لیول پر جمعیت علماء اسلام نے اس طرح پنجاب میں کام نہیں کیا ہے، لیکن بہرکیف اس وقت عوام کا رجحان جو ہے پورے ملک میں وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف ہے۔ اور اگر عام انتخابات یہ کسی کے کنٹرول میں نہ ہوں اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنا زور دکھائے اور صحیح معنوں میں الیکشن کرائے تو جمعیت علماء اسلام کو مرکز میں حکومت بنانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو عمران خان صاحب اپوزیشن جو رہنما ہے ان پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، وہ نواز شریف کا نام لیتے ہیں، وہ شہباز شریف کا نام لیتے ہیں، زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھی لیتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہم تو مولانا صاحب خود بھی جمعیت علماء اسلام کے کافی ساتھیوں نے یہ اظہار کئی مرتبہ کیا ہے کہ اگر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں تو پھر مولانا صاحب پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے، اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے، اس پر مقدمہ درج کیوں نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں وہ کرتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ صرف زبانی الزامات ہیں، اور جتنی کرپشن اس کے دور میں ہوئی ہے، جتنے بیرونی قرضے ان کے دور میں لیے گئے ہیں، 70 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا، جو مہنگائی اس کے دور میں آئی ہے اس سے پہلے نہیں تھی، جو کرپشن اس کے دور میں بڑی ہے، ہماری نہیں بین الاقوامی رپورٹیں ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی آنکھیں بند کر لے اور آپ کہیں کہ نہیں واقعی وہ تو بڑی صاف ستھری حکومت ہے، تو یہ تو آنکھیں بند کرنے والی باتیں ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ جو دوسروں پر الزام لگا رہا ہے اور ان کو اس میں سخت نہیں ہے کہ وہ پکڑ سکیں یا ان پر کوئی مقدمہ دائر کر سکیں یا عدالت میں ان کو گھسیٹ سکیں، جب ان میں یہ سخت ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کے الزامات لگانے کا کیا فائدہ اس کو؟ اچھا، یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما آپ پہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہے یا جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ کرنل قذافی سے جو ہے نا وہ پیسے لیتے رہے ہیں، کچھ ڈی خان کے اندر آپ لوگوں کے کچھ دفاتر ہے یا شاید کوئی فارم ہاؤس ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کرنل قذافی کے پیسوں سے جو ہے نا وہ کی کنسٹرکشن کی گئی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لائے نا، یہ تو کوئی ڈاکومنٹ چیز ہوگی نا۔ باہر ملک سے اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ آتا ہے، کوئی بینک کے تھرو آیا ہوگا، کسی کے ہاتھ پہ آیا ہوگا، تو مقدمہ درج کریں، عدالت میں آئیں، لوگوں کے سامنے لائیں۔ اگر کہیں مولانا کا فارم ہاؤس ہے، کچھ ہے تو سامنے لائیں نا۔ زبانی الزامات لگانے سے تو کچھ نہیں بنے گا۔ یعنی آپ بالکل آفر کرتے اوپن؟ بالکل، ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہے۔ مولانا صاحب کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے جی، جو اس کو پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اچھا، یہ جو ابھی عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک جمع ہوئی تو اس کے بعد سے وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ عالمی سازش ہے ان کے خلاف، یہ جو ہے نا کچھ مغربی ممالک ہے، کیونکہ اس نے یوکرین کے حوالے سے
روس کا ساتھ دیا، جو مغرب کا تھا اس کے خلاف گئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ طاقتیں ان کے خلاف ہو گئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور کہا جاتا ہے. یہ اگر روس گیا ہے تو یہ اسرائیل کے کہنے پر گیا ہے، اور اس کا جو یہودی سالہ ہے اس کے کہنے پر یہ گیا ہے. تو لوگوں کے آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے اور اقرار کیا جائے. پھر اگر اس کے بین الاقوامی قوتیں اس کے خلاف ہیں، یہ جو بل گیٹ آیا تھا اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم ہمارے خلاف زبان استعمال کرو، ہمارے خلاف باتیں کرو، یہاں کی قوم جو ہے وہ پھر آپ پر اعتماد کرے گی اور یہ قوم پرانی چیزیں بھول جاتی ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کا تھوڑا وہ ادراک ہونا چاہیے لوگوں کو بھی کہ جو بین الاقوامی دورے کیے جاتے ہیں، جو بین الاقوامی سازشیں کی جاتی ہیں، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ایسی بات ہے، ابھی کل اس کا اپنا انٹرویو ہے کہ نہ میں امریکہ کا اینٹی ہوں، نہ میں روس کا اینٹی ہوں، نہ میں اسرائیل کا اینٹی ہوں، نہ میں بھارت کا اینٹی ہوں. تو یہ کیا معنی رکھتے ہیں جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اینٹی نہیں ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ تو یہ دوغلاپن اس کی زندگی میں شامل ہے. نہیں، وہ ایک اور تناظر میں کہہ رہا تھا. بہرحال آپ لوگ بھی تو کوئی یہ کب سے آپ لوگ جو ہے نا ان کو عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہوں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو آپ لوگ بھی کوئی ان کے خلاف ثبوت تو نہیں لائے، بس صرف الزام ہی لگا رہے ہیں؟ اور کیا ثبوت ہوگا؟ تو کیا اس نے مطلب ایسے کام کیا؟ آپ مجھے بتائیں. وہ تو یہاں پہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں، تو اب وہ 3.5 سال وہ حکومت میں رہے، اس نے کیا ایسی کیسا مطلب کون سا ایسا کام کیا جو یہودیوں کے حق میں جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی تو بنا دی ہے، لیکن خاتم النبیین کا لفظ کیوں نہیں کہا اس نے؟ جو اس کی زبان نہیں پھسلی. کبھی کبھی جو ہے نا انسان ہے پھسل جاتی ہے زبان. انسان ہے پھسے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پھسلی نہیں ہے، قصدن عمدن وہ نہیں کہنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آسیہ ملونہ کو کیوں بھیجا کینیڈا؟ وہ سپریم کورٹ نے بری کیا اسے. ہاں، آپ بھی یہی کہتے ہیں اور یہ بھی اس وقت یہی کہتا تھا کہ سپریم کورٹ نے بری کر دیا اس لیے ہم نے بھیجا. لیکن جب یہ خود گیا اور وہاں امریکہ یا کینیڈا میں اس نے انٹرویو دیا تو مانا اس نے خود کہ ہم نے اس کو رہا کرایا، ہم نے اس کو باہر بھجوایا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو باہر جب وہ جاتا ہے تو وہ ایک ملک کا جو ہے نا وہ سربراہ ہے، تو باہر تو وہ یہ نہیں کہے گا نا کہ سپریم کورٹ، وہ تو ادارہ ہے پاکستان کا ایک. ہاں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ باہر وہ سچ بولتا ہے، یہاں قوم کو سامنے جھوٹ بولتا ہے. مانے نا، پھر یہاں بھی مانے. تو یہ تو آپ بھی دیکھیں مولانا صاحب. جی، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کیا جھوٹ کہا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ کہتا ہے. آسیہ ملونہ جو ہے یہ اس کے دور میں گرفتار نہیں ہوئی، یہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی گرفتار تھی، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی گرفتار تھی، لیکن ان کو عوامی قوت کا پتہ تھا کہ یہاں ختم نبوت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ان کے دور میرے خیال میں آپ لوگوں کا دیکھیں مولانا صاحب، آپ کی جو بھی بات ہے نہ مانے تو وہ اور بات ہے. نہیں، وہ سپریم کورٹ نے اس کو رہا کیا ہے نا. وہ تو سپریم کورٹ نے جو ہے نا ایک تو یہ کیوں کہتا ہے باہر جا کر کہ ہم نے رہا کیا ہے؟ تو آپ تو اس بات کو سمجھتے ہیں نا. وہ تو جب ادھر باہر جاتے ہیں تو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ ہے. ادھر تو وہ یہ نہیں کہے گا نا کہ سپریم کورٹ نے رہا کیا، وہ تو کہے گا کہ ہم نے، مطلب وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا. تو آپ تو یہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں سمپلی، کیا وہ عمران خان صاحب نے رہا کیا یا سپریم کورٹ نے؟ کیا وہ آسیہ کو؟ جو عمران خان خود کہتے ہیں ہم نے رہا کیا. وہ خود مانتا ہے تو آپ کیوں خواہ. سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب کے ساتھ انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ اور ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مولانا صاحب، یہ جو وفاقی وزیر ہے غلام سرور خان صاحب، وہ 2 دن پہلے اس کا ایک بیان آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ جو ان کا اگر وہ چاہیں تو وہ یہ جو اپوزیشن رہنما ان پہ خودکش حملہ کر دیں. تو یہ کیسا بیان اس نے دیا؟ وہ طالبان سے امپریس ہو گیا ہے؟ وہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے باولا.
تو ان کی گورنمنٹ پوری باولی ہو چکی ہے اس یہ وقت. پاگل سے بھی آگے ہے یہ یہ ذرا اس سے بھی آگے ہے. اچھا اچھا. تو باولا جو ہے وہ پھر لوگوں کو کاٹتا ہے. تو اب ان کی گورنمنٹ جو ہے پوری کی پوری باولی ہو چکی ہے. اچھا. تو یہ تو واقعی جو ہے نا یہ اس پہ مطلب ایسے لوگ جو غیر جانبدار ہے انہوں نے بھی بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کے لیے وہ اس طرح کے مطلب اس کو اپنے منہ پہ یا اس پہ زبان پہ قابو نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کا لب و لہجہ یہ ہونا چاہیے جو ہے. کیا یہ اس کی شائستگی ہے یا اس کے منصب کے مناسب گفتگو کرتا ہے وہ؟ اس نے تو ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ زبان سکھا دی. تو میرے خیال میں ان کو نہ حکومت کرنا آتا ہے، نہ ان کو اپنے سٹیٹس کا پتہ ہے، نہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہیں. بس اب جب ان کے خلاف ایک عدم اعتماد آ گئی ہے تو اوپر سے نیچے تک سب باولے ہو چکے. اچھا مولانا صاحب، یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ اگر مثلاً اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے، عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جو بھی جس طرح بھی کوئی ان کی حکومت آتی ہے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ ان دا سینس کہ جو ملک کی حالات ہے اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، یعنی وہ جو عام لوگ ہیں ان کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس پر مولانا صاحب نے بڑا اچھا مصرع کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خزاں جائے بہار آئے کہ نہ آئے. سمجھ آئے مزید ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے یقیناً ایک ان کے جانے کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنائے گا یا جس طرح بھی بنے گی، جو بھی اس کی صورت ہوگی، ابتدا میں اس کو مشکلات ہوں گی. لیکن بہرکیف اپوزیشن جو ہے پھر بھی اس وقت موجودہ حکومت جس طرح تباہی کی طرف ملک اور قوم کو لے کر جا رہی ہے، کم از کم مزید اس سے ہم بچ جائیں گے. اچھا مولانا صاحب، اب کچھ جو ریجنل ایشوز ہیں ان پہ بھی آپ سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. یہ جو افغانستان ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب بھی جس قسم کی بھی حالات ہوتے ہیں ہمارے اوپر ان کا جو ہے نا اثر ہوتا ہے. جو ہمارے دو صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس پہ ان کا براہ راست جو ہے نا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو طالبان کی حکومت ہے تقریباً ان کے 7 مہینے پورے ہو گئے ہیں جب سے آئی ہے. 15 اگست کے بعد سے ستمبر میں، بلکہ ان کی حکومت 7 ستمبر کو بنی، اعلان ہوا. تو اب تک اس کو جو ہے نا کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ پاکستان جو کہ اس کا ایک بڑا ہمدرد ملک ہے، یہاں کے عوام بھی طالبان کے ساتھ مطلب ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے یہ، اور اس کے مستقبل میں کیا مشکلات پیش آ سکتے ہیں افغان طالبان کے لیے؟ دیکھیے، افغان طالبان نے یا افغانستان کے عوام نے اپنے ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے یا ملک کو آزادی دلانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. 40 سال 42 سال سے وہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. سب سے پہلے رشیا نے وہاں اٹیک کیا اور آیا، اس کے بعد پھر یہ خود آپس میں گروپوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. پھر اس کے بعد نیٹو یا اس امریکہ یا اس کی سربراہی میں وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے وہاں، لیکن پشتون قوم نے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے کسی بھی باہر کے ہاتھ کو قبول نہیں کیا ہے. اور اب جب طالبان نے میدان میں بھی ان کو شکست تھی اور مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی ان کو لاجواب کر دیا، تو امریکہ کو وہاں سے ہاتھ اٹھانا پڑا. چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ یا نیٹو یا دوسرے ممالک اب تک جتنا کچھ نقصان افغانستان کا کر چکے ہیں اس سلسلے میں وہ لوگ ان کا وہ نقصان دیتے، ان کو اس کا معاوضہ ملتا، وہ پھر افغانستان کو چاہتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ انتہائی مخلص ہیں اور قوم کو بھی ان پر اعتماد ہے. تو وہ اب تک اگر سروائیول کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ اس سے بہتر ملک کو
دوام دیں گے اور اس بہتر مستقبل کی طرف جائیں گے۔ تو پاکستان اس کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اپنی پالیسیاں ہیں نہیں، وہ ہم کسی دوسرے کو اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو باہر کیف افغانستان کے قوم کے ساتھ پاکستانیوں کی بھی ہمدردی ہیں اور اس وقت پوری دنیا کے عوام کی ہمدردیاں ہیں، لیکن حکومتوں کی سطح پر چونکہ ہم بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں چلاتی ہے، تو وہاں بہت سارے سربراہان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان امریکہ یا جو مغربی ممالک ہے اس کے اثر کے نیچے ہے، اس وجہ سے مطلب یہ وہ تسلیم نہیں کر رہا؟ تو یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات ہے کہ ہم اچھا، کہیں گے پاکستان امریکہ کے اثر سے نکلا ہوا ہے؟ پاکستان تو امریکہ کے اثر میں اتنا ہے کہ ہم نے یہاں چائنا نے جو منصوبے شروع کیے تھے، جو سی پیک شروع کیا تھا، اس میں بھی روڑے اسی حکومت نے ڈلوائے ہیں۔ امریکہ کے کہنے پہ؟ تو اور کس کے کہنے پر ہے؟ اچھا، تو یہ تو ویسی باتیں ہیں کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ سی پیک کو رول بیک کرنے والے یہی حکمران ہیں۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ تو کہنے تو وہ بہت کچھ کہتا ہے، تو اس کی کوئی اور بات بھی سچی ہے کہ یہ صرف اس ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا وہ سچی ہے؟ اچھا، ایک تو آپ نے یہ جو بات کی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو افغان طالبان نے دوحہ میں امن معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، اس کے تحت انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، پھر باہر جو دنیا ممالک ہیں ان سے بھی انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، تو وہ اب ایسے مطلب اطلاعات ہیں کہ وہ وعدے افغان طالبان بھی پورے نہیں کر رہے، جیسے کہ خواتین کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے اس میں نرمی نہیں آ رہی ہے۔ خواتین کے تعلیمی ادارے جو ہے وہ اب کچھ تو کھل گئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے نا کئی علاقوں میں وہ بند ہے۔ میڈیا کو وہ آزادی نہیں دے رہے، میڈیا کے سارے جو ہے نا وہ مجھے پتہ ہے کہ جتنی بھی افغانستان کے کریڈیبل جرنلسٹ تھے، جو ایک طاقتور آواز تھے، وہ سب افغانستان چھوڑ کے وہ مغربی ممالک میں کہیں کدھر انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ تو وہ جو طالبان جو ہے نا وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ بھی مطلب پورے نہیں کر رہے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کی حکومت تسلیم نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ معاہدہ جب بھی ہوتا ہے تو اس میں دونوں اطراف سے کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ایک طرف تو طالبان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے، تو امریکہ نے کون سی پاسداری کی ہے؟ تو جب امریکہ نے پاسداری نہیں کی ہے تو وہ کیوں کریں گے؟ نمبر ایک بات تو یہ ہے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے الزام لگایا ان پر کہ خواتین کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے یا ابھی تک کچھ علاقوں میں، ایک طرف آپ رونا رو رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ حکومت چلا رہے ہیں، بڑی مشکل میں ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں خواتین جو ہے ان کو آزادی نہیں دی ہے، اسکول کالج میں نہیں پڑھنے دے رہے۔ جب ایک سسٹم آلریڈی ایک اس میں مشکل میں جا رہا ہے تو اس میں پھر ان سے یہ گلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک صحافیوں کی آزادی کی بات ہے، میرے خیال میں اس وقت اینکرز اور چینلز اور ان سے صحافت آگے بڑھ چکی ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ پھر کسی چیز پر پردہ نہیں رکھتا، وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہاں پر صحیح معنوں میں قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو افغان حکمرانوں کا رویہ ہے، میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں سے 100 درجے بہتر۔ اچھا، یہ جو پوری دنیا اور بشمول پاکستان افغان طالبان سے جو ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک وسیع البنیاد یا انکلوسیو گورنمنٹ، ٹول شمول حکومت کو قائم کریں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں طالبان کا فائدہ ہے؟ یعنی اگر وہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی وہ کچھ حصہ دیں گے تو اس سے جو ہے نا ان کی ایک ریکگنیشن ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ افغانستان تو ساری زندگی جو ہے نا جنگ سے متاثر رہا ہے، ان کو بڑی جو ہے نا امداد کی ضرورت ہے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک آپ کی اور ہماری رائے ہے اور ایک ہے وہاں کے حالات۔ اگر تو وہ الیکشن کے ذریعے آتے پھر آپ کہتے کہ واقعی ان کو دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ چلانا چاہیے۔ اگر وہ بظاہر قوت آئے ہیں
تو پھر آپ کی بدماشی وہاں نہیں چلے گی کہ یہ کرو اور وہ کرو، فلاں کرو اور وہ کرو. یہ تو لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، ہم اس ریکویسٹ وجہ نہیں سے کر رہے نا، ہم تو یہ بدماشیاں کر رہے ہیں. آپ ان کو مشورہ دیں، کیونکہ آپ جو ہے نا آپ کی وہ سنتے ہیں، وہ جمعیت کی اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کی جماعت کی وہ بڑے سنتے ہیں. وہ ابھی کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے، جب ہوگا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا نہ کریں مولانا صاحب، رابطہ نہیں ہے. ہوتا تو ہم آپ کو کہہ دیتے کہ ہمارا رابطہ ہے ان سے. اچھا نہیں، یہ تو ابھی آپ میڈیا کے سامنے یہ بات کر رہے نہیں، ہیں نا. میڈیا کے سامنے میں آپ کو ویسے بھی کہہ دوں گا تو کوئی مسئلہ تو نہیں تو ہم ایسے کیا رابطے، یہ جو الیکس کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیے مبارکباد کی، یہ تو ہے نا. نہیں، الیکس تو کس کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہاں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو اور کسی رابطے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں، الیکس کی بات الگ ہے. لیکن باہر کے حکومتی سطح پر جو ہے اگر وہ رابطہ کرے گی بھی افغان گورنمنٹ تو وہ پاکستانی گورنمنٹ سے کرے گی. یہاں کسی اور سے وہ اس طرح کے رابطے نہیں کرے گی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. جی، وہ حکومت چلانا بھی جانتے ہیں، حکومت کرنا بھی جانتے ہیں، اور ملک کو حاصل بھی کیا ہے انہوں نے. جب انہوں نے اپنے قوت کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے اور روس اور امریکہ کو وہاں سے چھٹی کرائی ہے، تو پھر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سپر پاور امریکہ نہیں ہے، اس وقت سپر پاور پھر طالبان ہے. تو یہ جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوت و زور پہ حاصل کی، یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے. یہ تو بندوق کے زور پہ جو ہے نا، آپ اب یہاں سے کوئی آ کے جو ہے نا ہمارے اوپر بندوق تان لے تو وہ ہم سے سب کچھ چھین لے، یہ کوئی آپ اس کو بہت بڑی وہ کہتے ہیں، یعنی خصوصیت کہتے ہیں. نہیں، اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہوگا اور مجھ پر قبضہ کرے گا اور میرے گھر کو تباہ و برباد کرے گا اور میں اس کے خلاف لڑوں گا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، آدھی صدی لڑا ہوں، اس کے بعد اگر میں اپنے دشمن کو شکست دیتا ہوں، پھر بھی آپ مجھے کہیں گے کہ یہاں پھر دشمن کی چلے گی. کیوں؟ کہ کچھ تو ان کا بھی لحاظ کریں نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اب بھی وہاں امریکہ کی چلے گی، اب بھی وہاں امریکہ جو کہے گا وہ کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب انہوں نے 50 سال تک ایک لڑائی لڑی ہے آزادی کے خلاف، اور انہوں نے آزادی بزور قوت حاصل کی ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کی حکومت کریں گے، آپ کی مرضی کی تھوڑی کریں گے. دیکھیں، ایک تو جو میرے خیال میں امریکہ جو ہے نا اس وقت میری افغانستان پہ بڑی نظر ہے نا. میں تقریباً کئی سال سے یہ افغانستان اور یہ ایریا اس پہ میری بڑی نظر ہے. تو اس وقت بھی امریکہ اور مغربی ممالک افغانستان طالبان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا، مطلب ایسا سمجھ لیں کہ ہمدردی کر رہے ہیں. وہ ان سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس طرح کابل پہ قابض ہوئے ہیں یہ کس بنیاد پہ ہوئے. وہ امریکہ باقی ممالک باقی دنیا میں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ کیسے، جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جہاں پہ مطلب ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے نا. تو وہ وہاں پہ وہ ان حکومتوں سے پوچھ رہا ہے. اور یہاں تو انہوں نے یہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ یار یہ آپ کیسے مطلب آئے ہیں، یہ جو کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے، آپ کیسے جو ہے نا افغانستان پہ حکومت کر رہے ہیں یہ. اور نہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شریعت نافذ نہ کریں. یہ بھی ان کو بالکل جو ہے نا مکمل آزادی دے رکھی ہے. کبھی آپ نے 20 سال میں امریکہ سے پوچھا کہ کیوں افغانستان آئے ہو؟ تو جب 20 سال میں آپ نے نہیں پوچھا اور طالبان نے پوچھا ہے کہ کیوں آئے ہو، تو اب آپ کو کیا حق ہے کہ آپ طالبان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں وہاں پر اور کس طرح آئے ہیں؟ یعنی یہ ظلم جو روس نے کیا وہ کسی کو دنیا کو نظر نہیں آیا، جو نیٹو نے کیا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، جو امریکہ کر رہا تھا وہ کسی کو نظر نہیں آیا. ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے آپ طالبان سے پوچھنے لگ گئے کہ آپ نے فلاں چیز کیوں نہیں کی، فلاں چیز کیوں نہیں کی، فلاں چیز کیوں. بھئی اس کو سنبھلنے تو دو، اس کو ملک بنانے تو دو، اس کو چلانے تو دو. تو جمعہ 8 دن میں آپ فوراً جو ہے خواتین کو کیوں وہ کیا، فلاں کو کیوں کیا، فلاں کیوں کیا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ طالبان کو کرنا چاہیے لیکن ان کو ٹائم دے دیں. یہ سٹیبل ہوں گے، یہ قوم ان کو قبول کرتی ہے، ان کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہے، ان کی گفتگو ایک دوسرے کو سمجھ میں آتی ہے، باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ ہم سے بہتر ملک کو چلا سکتے ہیں. تو یہ اصل میں جو یہ آپ سے بار بار سوال کر رہا ہوں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو طالبان کی جو ہے نا آپ کی جماعت کی طرف بڑی ایک رسپیکٹ ہے، اور کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس سے بالکل 2 ہمارے جو صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہ افغانستان میں جب بھی جس طرح کے بھی حالات ہو یہاں پہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور یہ تناظر میں سارا اسی کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اپنے صوبے کو. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان تھوڑا سا عقل سے کام لیں تو یہ وہاں پہ مطلب حالات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. وہ اب آپ دیکھیں کہ اس پہ تو آپ بھی کہیں گے کہ اب مطلب ملک چلانا جو ہے آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری دنیا سے خود کو کٹ کریں اور آپ ملک چلائیں.
یہ بہت مشکل ہے. یعنی کبھی باہر دنیا کی آپ کو ضرورت پڑے گی, کبھی ان کی جو ہے نا وہ یعنی آپ کی ضرورت بھی ان کو بھی پڑے گی, ان کی آپ کو بھی پڑے گی. اس طرح چلتا ہے. مطلب دیکھیے اورغزی صاحب, اگر آپ کوئی مکان بناتے ہیں نا جی, تو اس کو بھی رونویٹ کرنے میں کافی وقت لگتا ہے. بالکل وہ ہوتا ہے. اگر آپ کوئی دکان لیتے ہیں اس کو بھی سجانے میں وقت لگتا ہے, کاروبار چلانے میں وقت لگتا ہے. اور پھر ایسے حالات میں کہ آپ پر بمباری ہو, آپ کا گھر مٹ جائے آپ کا, تو اس کو بھی بنا میں ابھی آپ چلیں روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں بھی کچھ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے ٹریفک رک جاتی ہے. پھر آپ کہیں گے یہ ٹریفک کیوں رکی ہوئی ہے, فلاں کیوں نہیں. اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کہ 50 سال وہاں پر ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ رہا, ملک تباہ ہو گیا, گھر گھر وہاں متاثر ہوا ہے, خاندان متاثر ہوئے ہیں. اور اب آپ کہتے ہیں کہ 2-4 دنوں میں اس سب کچھ کو بین الاقوامی سطح کے قوانین اور رموز کے مطابق جو ہے ملک کو چلایا. ہمارے پاس وقت کی کمی. آخری سوال ہے کہ یہ جو موریثی سیاست کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کے اوپر بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ جی مولانا صاحب خود پارٹی سربراہ ہے, آپ جو ہے نا پارٹی سربراہ بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, آپ کا ایک اور آپ سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر ہے, مولانا صاحب کا صاحبزادہ جو ہے وہ آپ کا بھتیجا وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے. تو کیا یہ ساری ٹکٹ آپ لوگوں نے اپنے خاندان میں تقسیم کر لیے؟ ٹکٹ دینے سے کوئی ممبر نہیں بنتا, نمبر 1 بات. اور نہ جو ہے ہماری پارٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے بھائی میرا وہ امیر بن جائے, فلاں جو ہے وہ سربراہ صدر بن جائے. ایسا نہیں ہے. ہماری پارٹی میں باقاعدہ رکن سازی ہوتی ہے. رکن سازی کی بنیاد کارکن جو ہیں وہ یونین کونسل, تحصیل, ضلع, صوبہ اور مرکز تک الیکشن ہوتے ہیں. اور یہ صرف زبانی خرچ نہیں ہے, اس کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہوتا ہے, ہمارے آفس میں بھی اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اور ہماری جو تنظیم سازی اور رکن سازی ہوتی ہے اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے, اس کے تحت ہوتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ موروثی سیاست, اب جس کی وراثت نہیں ہے, جس کے اپنے بچے نہیں ہیں, وہ یورپ میں پل رہے ہیں, اچھا, تو وہ ہم پہ موروثت کریں. مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر تھا یا نہیں تھا؟ اس کا بیٹا پیغمبر تھا یا نہیں تھا؟ تو پھر آپ خدا پر بھی الزام لگائیں کہ انہوں نے کیوں وراثت میں پیغمبری دی ہے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. سینیٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ جو ملک کی موجودہ حالات ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.